بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغ سبق نمبر 36 علم بیان چل رہے، اس کی قسم ہے مجاز عقلی۔ مجاز مرکب کا بیان ہو چکا تھا، آگے ہے مجاز عقلی۔ لفظ سے ظاہر ہے کہ اس میں عقلی نسبتیں ہوتی ہیں۔ مجاز عقلی کا کیا مطلب ہے؟ فعل یا جو مشابہ فعل ہو، یعنی معنی فعل ہو، جب وہ غیر ما هو له کے لیے استعمال ہو جائے اس کو کہتے ہیں مجاز عقلی۔ سمانا کیا معنی؟ فعل کو آپ نے استعمال کیا، یا جو فعل کے معنی میں ہے اس کو آپ نے استعمال کیا۔ اس میں فعل اسم مفعول فعل کا معنی دیتے ہیں نا، اس کو آپ نے استعمال کیا غیر ما هو له، یعنی غیر موضوع له کے لیے نا۔ متکلم جب ان چیزوں کو استعمال کرے ظاہر میں کوئی تعلق ہو آپس میں، تو اس تعلق کی وجہ سے یہ نسبت تو صحیح شخص کی طرف نہیں ہوئی نا، صحیح چیز کی طرف نہیں ہوئی، حقیقی کی طرف نہیں ہوئی، اس کو کہتے ہیں مجاز عقلی۔ آپ کہتے ہیں سورج نے فصلوں کو پکا کر دیا، سورج پکاتا ہے فصلوں کو نہیں، اللہ پکاتا ہے، سورج صرف سبب ہے، اس کی طرف نسبت مجازی۔ یار کل میں نے سالن کہا تھا، سالن نے بیمار کیا، تو آپ نے بیماری کی نسبت سالن کی طرف کر دی، یہ نسبت مجاز عقلی ہے۔ حقیقت میں اللہ بیمار کرنے والا ہے، سالن صرف کیا ہے؟ سبب ہے کہ آپ نے ٹھنڈا سالن کھایا تھا، اس لیے آج آپ کو بیماری ہے، ٹھنڈک لگے اور ساتھ ساتھ زکام وغیرہ ہیں۔ تو دیکھیے طرفین، اصل معنی ہے طرفین کی طرف ہم جائے۔ طرفین کس کو کہتے ہیں؟ مسند، مسند الیہ، فعل فاعل کو کہتے ہیں۔ یہ عقلی اعتبار سے چار قسم پر ہے۔ اگر مسند مسند الیہ دونوں حقیقت ہو تو اس وقت آپ یہ نسبت جو ہے مجازی سمجھیں گے، اگرچہ حقیقی معنی جیسے کہتے ہیں انبت الربیع البقلا، موسم بہار نے سبزہ اگایا۔ بالکل ٹھیک ہے کہ موسم بہار میں سبزے اگتے ہیں، مگر کون اگاتا ہے؟ حقیقت میں اللہ اگاتا ہے، اگرچہ یہ حقیقی معنی ہے مگر پھر بھی یہ نسبت مجازی ہے۔ حقیقی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ بعض اوقات مسند مسند الیہ دونوں مجازی ہوتے ہیں، حقیقی نہیں ہوتے۔ جیسے آپ کہتے احیا الارض شباب الزمان، زمانے کی جو جوانی ہے نا اس نے زمین کو زندہ رکھا۔ کیا معنی؟ جو زمانہ چل رہا ہے نا اس نے زمین کو بہت کیا رکھا، سرسبز و شاداب رکھا، زمین پر ہریالی ہے۔ تو یہ ہریالی کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ زمانے کی جوانی نے کی ہے؟ نہیں۔ دونوں مجازی چیزیں ہیں، لیکن یہ جو نسبت یہ بھی کیا ہے؟ مجازی ہیں۔ کبھی مسند حقیقت ہوتے، مسند الیہ مجازی ہوتے، جیسے کہتے انبت البقل شباب الزمان، بقل کا اگانا یہ تو صحیح ہے کہ کیا حقیقت والا معنی ہے بات کا کہ اگا لیا، لیکن کس نے؟ زمانے کی جوانی نے اگایا، یہ مجازی ہے اور نسبت بھی مجازی ہے۔ یہی یہاں پر بتا رہے، دیکھیں ہوا اسناد الفعل او ما فی معناہ الی غیر ما هو له، فعل کا یا معنی فعل کا اسناد کرنا، نسبت کرنا اس چیز کی طرف جو اس کے لیے حقیقی معنی میں نہ ہو، عند المتکلم، متکلم کے نزدیک پہ ظاہری طور پر لعلاقت ان کے تعلق کی وجہ سے۔ جیسے ایک شخص وہ کہہ رہے اشاب الصغیر و افن الکبیر کر الغدات و مر العشی۔ اشاب الصغیر، چھوٹے بچوں کو جوان بنایا، چھوٹے بچے کل کو جوان ہو جائیں گے کچھ سالوں بعد۔ وہ افن الکبیر، بوڑھوں کو پناہ کر دیا، ختم ہو جائیں گے، ہمارے محلے کے بھی بوڑھے چلے گئے کچھ۔ کر الغدات و مر العشی، کس چیز نے سے ایسا کر دیا؟ صبح اور شام کے آنے جانے نے۔ کر الغدات و مر العشی مانا صبح کے آنے جانے نے، بار بار آنے جانے نے جوانوں کو بوڑھا کر دیا، بوڑھوں کو پناہ کر دیا، بچوں کو جوان بنایا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صحیح تھا؟ تو دیکھیے فإن اسناد الاشابۃ والافناء، یہاں پر
جوان بنانا، پناہ کرنا، بوڑھا بنانا، اس کی نسبت و اسناد کرنا کس کی طرف؟ علاقہ الغدات و امر العشی، صبح شام کی گزرنے کی طرف. اسناد غیر ما هو له، یہ اسناد تو حقیقی نہیں ہے نا، مجازی، کیونکہ صبح شام کسی کو نہیں بوڑھا بناتی. یہ تو اللہ نے سبب مقرر کیا ہے کہ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. حقیقت میں بوڑھا کرنے والا اللہ ہے. ذی المشیب والمفنی، حقیقت میں بوڑھا بنانے والا، پناہ کرنے والا، جوان بنانے والا، فی الحقیقت هو اللہ تعالی، وہ اللہ تعالی ہیں. مگر ہم نسبت کیا کرتے ہیں؟ اکثر مجازی کرتے ہیں. ومن المجاز العقلی، مجاز عقلی یہ بھی ہے، اسناد مبنی للفاعل الى المفعول، نسبت اس چیز کا کرنا جو مبنی للفاعل ہم مبنی للمفعول بنانا. نحو آپ کہتے عیشۃ راضیہ، خوش زندگی. عیشۃ راضیہ یہاں پر فاعل کا صیغہ ہے نا، مگر معنی مفعول کا ہے. عیشۃ مرضیۃ، پسندیدہ زندگی. یہ پسندیدہ زندگی کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہو. وعکس کبھی کبھی اس کو الٹ ہوتا ہے کہ مبنی للمفعول کو مبنی للفاعل بنا دے، جیسے سیل مفعم، بھرپور سیلاب. مانا سیلاب تو بھرپور نہیں ہوتا نا، وادی بھرپور ہوتی ہیں. والاسناد الی المصدر، کبھی کبھی مبنی للفاعل کو کیا کرنا؟ مصدر کی طرف نسبت کرنا، جیسے جدہ جدہ، اس کا بخت بلند ہوا. وإلی الزمان، کبھی کبھی زمانے کی طرف نسبت کرنا. نہارہ صائم، اس کا دن کیا ہے؟ روزہ دار ہے. دن تو روزہ دار نہیں تھا نا، دن میں وہ کیا ہے؟ روزہ دار ہے. وإلی المکان، کبھی کبھی مبنی للفعل کی نسبت کرنا مکان کی طرف، جسے آپ کہتے ہیں نہر جار، جاری نہر، بہتی نہر. نہر تو نہیں بہتی نا، نہر کے اندر پانی بہتا ہے. وإلی السبب، کبھی کبھی آگے کہہ رہے وإلی السبب، کبھی کبھی سبب کی طرف نسبت ہوتی ہے، جیسے بن الامیر المدینۃ، امیر نے شہر بنایا. امیر نہیں بناتا بلکہ مزدور بناتے ہیں، مگر امیر ان کو آرڈر دیتا ہے. ویعلم مما سبق، مذکورہ بیان سے واضح ہوا، پتہ چل گیا کہ ان المجاز اللغوی یکون فی اللفظ، مجاز لغوی الفاظ میں ہوتا ہے. والمجاز العقلی یکون فی الاسناد، اور مجاز عقلی اسناد میں ہوتا ہے. آگے ہیں کنائی کا بیان ہے. کنایہ کسے کہتے ہیں؟ کنائی کا مطلب ہے کہ آپ ایک لفظ بول دے، اس کا جو ملزوم معنی ہے وہ مراد نہ لے، بلکہ لازم والا معنی مراد لے لے. کنائی کا کیا مطلب ہے؟ کنائی کا کہ جو معنی ملزوم ہے اس کو چھوڑ دے، وہ معنی لے لے جو لازم ہے اس کو. آپ نے کہا کہ موت نے پنجے گاڑے. موت پنجے نہیں گاڑتا، موت کے پنجے کہاں ہیں کہ اس نے پنجے گاڑے. انشبت المنیۃ اظفارہا، تو یہاں پر جو لازم معنی ہے نا وہ کیا ہے؟ اصل میں تو شیر پنجے گاڑتا ہے نا، موت کے لیے ہم نے اس کے لازم چیز کیا کر دیا؟ ثابت کر دیا. اس طرح بعض اوقات ہم ایک چیز بول دیتے لازم معنی مراد ہوتی، ملزوم نہیں کہتے. مثلا آپ نے کہا یہاں پر ایک شخص ہے نا، اس کی لاٹھی بہت لمبی ہے. لاٹھی اس کی لمبی ہے، ہر کسی کو لگتی ہے، مطلب ہے طاقتور ہے. لاٹھی اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ یہاں سے اس پہاڑ تک ہے، یا 3-4 گز ہے، 2-3 گز یا زیادہ سے زیادہ 2 گز لاٹھی ہوتی ہے. مانا اس کی لاٹھی بہت لمبی، ہر کسی کو لگتی ہے. مانا کیا ہے؟ طاقتور ہے. جہاں بھی رہو. قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں. قانون کے ہاتھ ہوتے ہیں نہیں، مانا جو قانون والے ہیں ان کے ہاتھ لمبے ہیں، اور ہاتھ بھی لمبے نہیں ہیں، ہاتھ ان کے ہمارے طرح ہیں، لیکن کیا ہے ان کا ہر جگہ کیا ہے؟ طاقت. ہر جگہ ان کی طاقت ہے، پاور ہے، ان کا چلتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ان کے ہاتھ لمبے ہیں. یہ خلائی مخلوق ہے، خلائی نہیں ہے. وہ ہر جگہ موجود ہوتے، جاسوس ہوتے ہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں خلائی ہیں. تو یہاں پر دیکھیں ہم اسی طرح کنائی والے الفاظ بول دیتے ہیں. ہے لفظ ارید به لازم معنی ہو، اس سے لازم معنی مراد ہوتا ہے. مع جواز ارادت ذلك المعنی، ہاں یہ بھی جائز ہے کہ آپ ملزوم معنی مراد لے لے. نہ ہو جیسے کہ طویل النجاد، یہ آدمی لمبے پرتلے والا ہے. مانا جس کی تلوار لمبی ہو اور نیچے جو لٹکنے والا پرتلا ہے وہ لمبا ہے، تو مانا یہ طویل القام، اس کی باڈی بھی لمبی ہے، دراز قد شخص ہے، صحیح لمبا شخص گدرا ہے.
وتنقسم باعتبار المکنی عنہ الى ثلاثة اقسام. پھر یہ کنایہ مکنی عنہ یا مکنہ عنہ کے اعتبار سے 3 قسم پر ہے. نمبر 1 یہ کہ یہ کنایہ مکنی عنہ اس میں صفت ہو. کنایہ ہم بول دیتے ہیں نا، لیکن مکنی عنہ کیا ہو؟ ایک صفت ہو. جیسے الاول یکون کنایۃ یکون المکنی عنہ فیہا الصفہ، مکنی عنہ اس میں ایک صفت ہو. کقول الخنسہ، جیسے خنسہ صاحبہ کہتی ہیں طویل النجاد رفیع العماد کثیر الرماد اذا ما شتا. وہ جو آدمی ہے نا میرا خاوند، چلو سمجھے دوست، طویل النجاد اس کا پرتلہ لمبا ہے، رفیع العماد اس کی ستون بھی لمبے ہیں، مانا باڈی اس کی لمبی ہے، مانا دراسکت شخص ہے، وجیح شخص ہے، کثیر الرماد اس کے گھر سے راک من اٹھانو نکلتی ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ وہ بہت سخی آدمی ہیں. اذا مشتا خصوصاً جب سردی کا موسم ہو تو اس وقت بخیل لوگ جو ہے پانی بھی اپنے وضو کے لیے گرم نہیں کرتے. کچھ لوگ کہ لکڑی جلتی انگیٹھی نہ جلاؤ، لیکن یہ کیا کرتا ہے، یہ تو سردی میں بہت لکڑیاں جلاتے، کیونکہ اکثر اس موسم میں ہمارے پاس مہمان جو ہے آ جاتے ہیں تو ان کے لیے کھانا بہت پکتے، لکڑیاں بہت جلے گی نا، اور ساتھ ساتھ اس لیے رگ بھی زیادہ نکلے گی. مانا کریم شخص، سخی شخص، فیاض ہے. بالکل. اذا ما شتا جب سردی موسم ہو، موسم سرما. تريد ان طویل القامت سید کریم، بزرگ شخص محترم کریم عزت دار ہے. والثانی دوسرا وہ ہے کہ یکون، دوسرا اس طرح ہوتا ہے کہ کنایۃ یکون المکنی عنہ فیہا نسبۃ، مکنی عنہ ایک نسبت ہو. جیسے آپ کہتے المجد بین ثوبیہ، بزرگی تو اس کے کپڑوں کی بیچ ہے، والکرم تحت ردائہ، اے سخاوت اس کی چادر کی نیچے ہیں. مطلب کیا ہے کہ وہ بہت ماہر آدمی ہے. تجربات اس کے پٹغول میں ہوتا ہے. پٹغول میں کسی کا تجربہ ہوتا ہے، مانا بہت ماہر ہے. بعض کہتے یار تجربے تو جیب میں رکھتا ہے، مانا بہت ماہر ہے. ترید نسبت المجد والکرم الیہ، مانا وہ بہت کریم مجید آدمی ہے. آگے ہی وسالس کنایۃ یکون المکنی عنہ فی غیر صفہ ولا نسبہ. کنایہ اس طور پر ہوتا ہے کہ جو مکنی عنہ ہے، جس سے آپ کنایہ کر رہے ہیں، نہ تو وہ صفت ہے نہ نسبت ہے، بلکہ کچھ اور ہے. جو کہ الضاربون بکل ابیض مخزم والطاعنون مجامع الادغان. میں اپنے ان دوستوں کی تعریف کرتا ہوں، الضاربین بکل ابیض، وہ ہر چمکدار تلوار سے مارنے والے ہیں، مخزمن جو کاٹنے والی تلوار ہے، اس سے کیا کرتے ہیں، دشمنوں کو مارتے ہیں. وطواعنین، اور نیزو سے بھی مار لگاتے ہیں یہ لوگ، ان لوگوں کے نیزو سے، مجامع الادغان، جن کے دل کینے اور حسد سے بھری ہوئے ہیں. مجامع الادغان یا پر مجمع کی جمع ہے، ادغان دوغن، کینا، حسد، بغض، عداوت کو کہتے ہیں. فإنہ کنا یا کنا بمجامع الادغان عن القلوب، کہ اس نے کنایا کیا دلوں سے، مجامع الادغان سے مانا ان کے دل کینے سے بری ہوئے ہیں، ان کے دل کینے اور بغض عداوت کی گنجینے ہیں. گنجینہ مانا خزانہ، گنج، پنج گنج مانا 5 خزانے نا، تو گنجینہ ہائی کینہ و عداوت مانا ان کے دلوں میں بہت کینہ ہے. نہ یہ صفت ہے نہ نسبت ہے. آگے کہہ رہے والکنایت ان کا صورت بھی حل وسائط، اگر کنائے میں وسائط زیادہ استعمال ہو، سمیت تلویخ، اس کو تلویخ کہتے، جیسے ہوا کثیر الرماد، وہ بہت زیادہ راک والا ہے، مانا ای کریم سخی ہے. فإن کثرت الرماد، زیادہ راک ہونا، تستلزم کثرت الاحراق، زیادہ لکڑی جلانے کو لازم ہے. وکثرت الاحراق، زیادہ لکڑی جلانا، کیوں لوگ جلائے گا لکڑی، کیوں گیس زیادہ جلائے گا. تستلزم کثرت الطبخ والخبز، لازم اس کو کہ کھانا بہت پکے گا، سالن بہت پکیں گے، پانی گرم ہوگا. وکثرتہما، جب وہاں کھانا بہت پکتا ہو، سالن بہت پکتے ہو، تستلزم کثرت الاکلین، مانا کھانے والے بھی وہاں زیادہ ہوں گے نا، کھانا کھائیں گے. وہ ہے تستلزم کثرت الضیفان، اس کو لازم ہے کہ اس کے مہمان زیادہ ہے. وکثرت الضیفان تستلزم الکرم، اور کسی کے پاس زیادہ مہمان کھانا، اس کو لازم ہے کہ سخی، کریم، فیاض شخص ہے. وَإِن قلت، اگر یہ وسیعتیں کم و خفیت مخفی ہو، سمیت رمزن، پھر اس کو رمز کہتے ہیں. رمز مانا کوڈ، پاسورڈ. خفیت
مانا مخفی ہو، پوشیدہ، جیسے کہتے پوشیدہ کا کیا الگ شو، خفیت، چھپا چھپا. پٹ شو. ہوا سمین، آدمی بہت موٹا ہے، رخون بہت ڈھیلا ہے. موٹا آدمی اکثر سست ہوتا ہے. جب آپ نے کہا کہ وہ موٹا ہے، مطلب آپ نے نہیں کہا کہ وہ سست ہے، کیونکہ غصہ ہو جائے گا اگر آپ کہو گے کہ وہ سست ہے. جب آپ نے کہا کہ ڈھیلا ہے، ڈھیلا ہے مانا کمزور بھی ہے. ڈھیلا آدمی کس کو کہتے ہیں؟ چست نہیں ہوتا، حرکت زیادہ نہیں کرتا. اس کو پانی لاؤ تو 2-3 منٹ میں تو ادھر حرکتیں کرتے اٹھ نہیں سکتا. پھر جا کے پانی لائے گا، اس میں بھی ٹائم لگے گا، کام بھی نہیں کر سکتا. کچھ کہو کرنے کو تو اس کو جان کی پڑی ہوتی ہے. اے غبی بلید، وہ آدمی کیا ہے؟ کن ذہن ہے، کمزور کم عقل ہے. وَإِنْ قَلَّتْ فِيهَا الْوَسَائِطُ، اگر اس میں وسائط کم ہو، او لم تکن بالکل ہی نہ، یا وسائط نہ ہو، ووضحت لیکن واضح ہو کہ نہ، سمیت ایماء و اشارہ، پھر اس کو اشارہ کہتے. جیسے او ما رمیت المجد القا رحلہ فی آل طلحة ثم لم یتحولی. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بزرگی نے آل طلحہ کے گھر میں اپنے کجاوے کو ڈال دیا، پھر وہاں سے نہیں گیا. معنی یہ ہے کہ کنایت عن کون اوجادہ کہ وہ بزرگ لوگ، محترم لوگ، شریف لوگ. کیا کہنا چاہ رہے کہ بزرگی جو ہے نا، بزرگی نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا. بزرگی آ رہی تھی ٹرین میں، گاڑی میں، یا سوار گھوڑوں پر آ رہی تھی، پھر وہاں پر کجاوے ڈال دیے. وہاں پر کہا کہ ہم یہاں رات گزارتے ہیں. پھر وہاں سے بزرگی نہیں گئی، مانا خود بزرگ ہے نا، اس لیے بزرگی اس کے پاس آئے گی. رزیلوں کے پاس بزرگی نہیں آتی. وہ ہونا کا نوع من الکنایہ، در ایک اور قسم کنائی کی. یعتمد فی فہم علی السیاق، اس کی سمجھنے کے لیے سیاق و سباق سے کام لینا پڑتا ہے. کہ پیچھے کلام کو دیکھ کر ثم تعریضاً، اس کو تعریض کہتے ہیں. وہ امالۃ الکلام الی عرض، ای الی ناحیۃ، کلام کو کیا کرنا، کسی سیٹ کی طرف مائل کرنے کا. قول کا لشخص، جیسے آپ کسی شخص سے کہہ دیا ضر الناس، جو لوگ کو تکلیف دے رہا. خیر الناس من ینفعهم، لوگوں میں اچھا انسان وہ ہے جو کسی کو فائدہ دے. مانا وہ شخص جو کسی کو ضرر دے رہا ہو، تم اس کو کہہ دو کہ پیدا من وہ شخص جو لوگوں کو نفع دے رہا ہو. مانا تم لوگوں کو تکلیف ضرر مت دو.